ہر کام میں فتح یابی کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگنا ہو مانگ لینا، اللہ کریم غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے کے بعد غیب سے دولت ملے گی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ناکامی کا سامنا ہو اور اپنے مقصد میں فتح یاب ہونا چاہتے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام یا ہادی اور سورہ نصر کا وظیفہ کرنا ہے۔ بظاہر ہے جس حاجت کا پورا ہونا ناممکن دکھائی دیتا ہو، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو بہن بھائی اس بات کے خواہش مند ہوں کہ اللہ پاک ان کو ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے، ان کی مشکلات دور ہوں، راستے میں جو حال رکاوٹیں ہیں ان کا خاتمہ ہو اور ہر کام میں ان کے لیے آسانی ہو، تو وہ سورہ نصر کا 40 روزہ عمل کریں۔ یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگنا ہو مانگ لینا، اللہ کریم غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ غریبی ہو، لاچاری ہو، یہ عمل کرنے کے بعد غیب سے دولت ملے گی۔ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں فوری طور پر حل ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے۔ یہ بڑا خاص اور مجرب عمل ہے کہ جس کے پڑھتے ہی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، پھر دنیا کے جہاں کے خزانے آپ کو مل جائیں گے۔ اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، یہ ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ اگر آج آپ لینے والے ہیں تو انشاءاللہ دینے والے بن جائیں گے۔ دیر سے یہ عمل کرنا ہے۔ جب تک اس عمل کو سمجھو گے نہیں، یہ ویڈیو سکپ کر کے دیکھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو بڑی توجہ سے، دھیان سے یہ عمل کرنا ہے بلا ناغہ۔ اور وظائف کرنے کے بعد دل سے دعا کرنی ہے۔ دعا میں کوئی کمی نہ ہو۔ دعا کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی سنتا ہوں اور اس کی جھولیاں بھرتا ہوں۔ تو آپ نے رو کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے حالات کیا ہیں، میں کن پریشانیوں میں گھرا ہوں، مجھے ان پریشانیوں سے باہر نکال دے اور مجھے خوشحالی والی زندگی عطا فرما۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے کہنے لگ جائیں یہ تو دیوانہ ہے، اور بعض روایت میں اس طرح فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافقین یہ کہنے لگ جائیں یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ اگر ایسے ممکن نہ بھی ہو تو اپنے ہر لمحہ، ہر پل اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کرو۔ نماز پابندی سے پڑھو، پھر دیکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح آپ کے پریشان کن حالات کو خوشحالیوں میں تبدیل فرماتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ بالآخر تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ والو، جو بندہ رب کے در پر حاضر ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر دنیاوی در سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو آج رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہماری ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے، نہ ہی لوگوں سے مانگنا پڑے، بس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لیں، سوال کر لیں۔ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ باندھ کر اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ سارے گناہ گر جاتے ہیں، اور نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ نماز کی برکت سے جتنے بھی صغیرہ اور چھوٹے گناہ ہوتے ہیں سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر میں عمل کرتا رہوں، تو آپ نے فرمایا زیادہ سجدے کیا کرو، تم جو بھی سجدہ کرو گے اس سے تمہارا ایک درجہ اللہ پاک بلند کرے گا اور ایک برائی مٹا دے گا۔ تو جب بھی آپ پر کوئی پریشانی ہو تو حوصلہ نہیں ہارنا، بلکہ رب کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، اس سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اس کے قبضے میں ہر قسم کے خزانے ہیں، رزق کا مالک بھی وہی ہے، وہ جب راضی ہو جائے گا تو سب کچھ حاصل ہوگا۔ سورہ نصر کے حوالے سے بڑے خاص وظائف اور اعمال بیان کروں گی۔ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کو ہر کام میں کامیابی ہو، رزق اور فتح یابی کا سلسلہ اس کے پیچھے چلے، وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے، حاسد کے حسد اور شر سے محفوظ رہے، اللہ پاک اس کو غیبی وسیلے بنا دے، وہ مخلوق سے بے نیاز ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو، تو آپ نے یہ مجرب وظیفہ کرنا ہے۔ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کی ہر دعا پوری ہو، ہدایت نصیب ہو، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اس کی حاجتیں پوری ہوں، اللہ کی طرف سے اس کو مدد اور فتح نصیب ہو، دل اور روح پاکیزہ ہو
اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی دعا کو پورا فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس میں یا ہادی کی تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ان کے حوالے سے مکمل طریقہ آگے بیان کروں گی۔ روزی میں فراخی کے لیے یہ 3 کام کر لیں اور روزی کے متعلق بے فکر ہو جائیں اور حاسدوں کی شر سے اللہ پاک کی پناہ مانگے۔ روزی دینے والا اور رازق صرف اور صرف اللہ پاک کو جانے، دل میں کسی اور کے بارے میں خیال تک نہ لائے کہ میری روزی اس کے ہاتھ میں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ پاک سے پکا عہد کرے کہ کبھی حرام روزی کی راہ اختیار نہیں کرے۔ تھوڑا یا زیادہ جتنا مال اور رزق ملے اس میں سب سے پہلے اللہ پاک کا حصہ نکالیں گے۔ کھانے پینے کی اشیاء اور روزی کے دیگر چیزوں کو ضائع نہ کریں۔ دسترخوان پر بچے ہوئے ٹکڑے کھا لیں اور پلیٹ کو اچھی طرح صاف کریں اور جو رزق ملے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اس عمل کی برکت سے روزی کے دروازے الحمدللہ کھل جاتے ہیں اور تنگی دور ہو جاتی ہے۔ درود سلام اللہ پاک کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ وہ لازوال دولت ہے کہ جس کو مل جائے اس کی دین اور دنیا سنور جاتی ہے۔ تو تمام بہن بھائی ویڈیو کو بھی سماعت فرمائیں اور دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک بار ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بعض اوقات انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جہاں قدم رکھتا ہے وہاں ناکامی ہوتی ہے، جہاں امید باندھ کر جاتا ہے وہاں سے نہیں کا جواب ملتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات میں ہو تو مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ہر وقت باوضو رہیں، نماز ادا کریں اور کچھ خاص قرآنی اعمال کرنے ہیں جو آگے انشاءاللہ بیان کروں گی۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا انشاءاللہ رحمت حق کے دروازے کھل جائیں گے، باعزت روزگار ملے گا اور رزق میں برکت ہوگی۔ تو اس عمل کے ساتھ ساتھ جو آپ کی حیثیت ہو صدقہ خیرات کرتے رہیں، اپنے رزق بانٹیں۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گی۔ تو اللہ پر توکل کریں، ساتھ ساتھ اپنی محنت جاری رکھیں، نماز کا خاص خیال رکھیں اور وظائف اور تسبیحات کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ ان اعمال کی برکت سے تمام پریشانیوں سے نجات ہوگی، چاہے وہ جسمانی اور روحانی ہوں۔ ان اعمال کی آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں اور آگے بتا سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسرے بہن بھائی تک شیئر بھی کریں۔ مجری وظیفہ برائے حاجت۔ آج آپ کے سامنے سورہ نصر کے وظائف بیان کروں گی۔ اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو بھاری قرضوں سے نجات، ہر مقصد میں کامیابی اور غیبی رزق ملے گا۔ اللہ پاک کے اس میں یا ہادی کا وظیفہ، کامل ہدایت، دعا کا پورا ہونا، اللہ پاک کی عظیم مدد اور دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے یا ہادی کا وظیفہ سماعت فرما لیں اور اس کو پڑھا کریں۔ آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے اور سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے۔ جب کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد یا ہادی ایک سانس میں جس قدر ہو سکے پڑھے۔ جب سانس ٹوٹ جائے تو دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، دل کی حاجتیں پوری ہوں گی اور اللہ پاک کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے باکثرت یا ہادی پڑھے اور آخر میں چہرے پر ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ اس کو کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہل معرفت میں شامل ہو جائے گا اور دنیا آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اللہ پاک اس کے لیے اس پر آسانی کے دروازے کھول دے گا اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جو دن میں 400 بار یا ہادی کا ورد کرے گا، حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد اور فتح حاصل ہوگی۔ جو بندہ اس کو باکثرت پڑھتا رہے گا وہ برائیوں سے محفوظ رہے گا، دل اور روح پاکیزہ ہوگی اور وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں نفع نقصان کے مالک صرف اللہ پاک کی ذات ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کے محتاج ہے۔ مالک کائنات پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اللہ پر توکل کہلاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہر حال میں اللہ پاک پر توکل کرنا چاہیے۔ بے شک ہم محنت کریں گے تو اللہ پاک اس کی جزا عطا فرمائے گا اور اس کے اسباب بھی پیدا کرے گا۔ سورہ نصر کا وظیفہ بیان کروں گی۔ یہ 40 روزہ عمل کرنا ہے۔ فتوحات کے لیے
تفکرات اور معاشی پریشانیوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ خاص دعا پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد اور خاص کر جمعۃ المبارک کو۔ مکمل طریقہ آگے بیان کروں گی، ان وظائف کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں۔ ہر حاجت کے لیے سورہ نصر کا وظیفہ۔ جو بہن بھائی اس بات کے خواہش مند ہوں کہ اللہ پاک ان کو ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے، ان کی مشکلات دور ہو، راستے میں جو حال رکاوٹیں ہیں ان کا خاتمہ ہو، تو وہ سورہ نصر کا عمل کریں۔ سورہ نصر پڑھنے کا طریقہ: دن کو جب وقت میسر ہو تو آپ نے باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ وہاں بیٹھنا ہے جہاں شور نہ ہو اور آپ کو تنہائی ملے۔ سورہ نصر کو 40 بار پڑھیں۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ برائے خاتمہ قرض: بعد نماز عشاء اسی جگہ جہاں پر نماز ادا کی ہے سورہ نصر کو باوضو 41 مرتبہ 41 دن تک برابر بلا ناغہ پڑھتے رہیں۔ اول آخر 11 بار درود شریف بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ قرض کا خاتمہ ہوگا اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ محتاجی دور کرنا: اگر کوئی شخص روزانہ باوضو یہ سورت 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو ہر محتاجی سے محفوظ رہے گا اور اللہ پاک کی خصوصی مدد حاصل ہوگی۔ اگر فتح یابی کے لیے سورہ نصر کو 71 بار پڑھے گا، اول آخر درود شریف 3 بار کے درمیان میں، تو انشاءاللہ ہر طرح سے فتح یاب ہو جائے گا۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہوتے دیکھ لیا تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے معافی مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب سورہ نصر کا وظیفہ کریں تو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اپنے مقصد حاجت کا تصور کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرا کوئی وسیلہ بنا دیں، میری پریشانیوں کو دور فرما، اور اس سورت کا پڑھنا آپ کو فتح کرے گا۔ رزق میں برکت کا مجرب عمل: جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی کی تنگی دور ہو اور وسیع رزق ملے تو اسے چاہیے کہ پابندی کے ساتھ جمعے کی فرض نماز کے بعد بحالت تشہد بیٹھے اور 70 بار توجہ سے ظاہر کی دعا پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آپ نے 70 بار ان کلمات کو روزانہ کے بنیاد پر پڑھنا ہے۔ یہ خاص وظیفہ لازمی کریں اور خاص کر جمعۃ المبارک کو 2 فرض ادا کرنے کے بعد یہ ایک مجرب دعا ہے جو تمام پریشانیوں کو دور کرے گی، معاشی فکروں کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد اپنے مقصد اور حاجت کی دعا کرنی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کرنا ہے، اس میں کوئی ناغہ نہ ہو۔ جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو اس وقت تک اس وظیفے کو پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ بے شمار فائدے ملیں گے اور اس کے کھلے موجے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو بڑے خلوص سے، توجہ سے، باادب ہو کر یہ سورت پڑھنی ہے۔ اللہ پاک کے حضور رو کر دعا کرنی ہے، وہ آپ کی فریادوں کو سنے گا۔ چند ہفتے بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ دن گزرتے جائیں گے اور آپ کے حالات بدلتے جائیں گے۔ فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنی کرشمہ ہے۔ یہ ایسا غیبی عمل ہے جو آپ کو مخلوق سے بے نیاز کرے گا اور کامیابی اور رزق آپ کے پیچھے چل پڑے گا۔ ان وظائف کو آپ نے روزانہ کے معمولات میں شامل رکھیں۔ پھر جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ پاک اس کے واسطے تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ توبہ استغفار اللہ پاک کے ہاں بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور شیطان کو تکلیف دینے والا عمل ہے۔ ان وظائف کے حوالے سے تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ توجہ اور دھیان سے روزانہ کی بنیاد پر ان کو پڑھنا ہے۔ ان میں سے جو وظیفہ اختیار کرنا چاہیں وہ آپ کی ثواب دید ہے، لیکن جو عمل کریں وہ رب کی رضا کے لیے کرنا ہے اور توجہ سے دھیان سے روزانہ کی بنیاد پر پابندی سے عمل کرنا ہے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور جائز حاجات کو پورا فرمائیں۔ ساتھ نماز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ تو تمام بہن بھائیوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک انہیں ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔